الله الرحمن الرحيم وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين۔ اس سورہ یوسف کے آخری رکوع کی 4 آیات جو ہیں یہ تلاوت کی گئی ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں جو آسمان و زمین میں پھیلی ہوئی ہیں ان سے اندھے ہو کے گزر جاتے ہیں، اور اکثر لوگ ایمان لاتے ہیں لیکن ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ اور کیا تم لوگ اس چیز سے نہ ڈر ہو گئے ہو کہ اللہ کا عذاب اوپر سے آ جائے یا ایک دم قیامت آ جائے اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے؟ اے میرے نبی، اے میرے حبیب علیہ السلام، آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ میرا رستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت اور حکمت کے ساتھ۔ آنا ومن اتبعنی، یہ میرا بھی کام ہے اور میری اتباع کرنے والوں کا بھی کام ہے۔ سبحان اللہ وما انا من المشرکین، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ تو یہ آیات ہمیں اس چیز کی دعوت دے رہی ہیں کہ جب ہم کائنات میں سے گزرتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نشانی کو غور سے دیکھنا چاہیے۔ ہر چیز یہ پکار کے کہہ رہی ہے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک اور رازق ایک اللہ ہے۔ ہر چیز، ایک آیت ہے قرآن کی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، ذرہ ذرہ حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، لیکن تم لوگ نہیں سمجھتے، تم ان کی بولی کو نہیں سمجھتے۔ جب یہ مینڈک ٹرین رہا کرتا ہے نا، یہ کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ ہر پرندہ، ایون یہ درخت اور درخت کا ہر پتا، اور یہ جو کرسی ہے جس پہ میں بیٹھا ہوں اس کے ایک ایک پارٹیکل، یہ جو کپڑے ہم نے پہنے ہوئے اس کا ایک ایک تار، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات بیان کی تو صحابہ رضی اللہ عنہم پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یہ جو ہم سالن کھا رہے ہیں یہ بھی اللہ کی تعریف کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ بھی اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ کہ یا رسول اللہ ہمیں سنوائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اب یہ اپنے کانوں کے قریب کرو، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات بھی دیتا تھا۔ یعنی پتھر آپ کو صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں ان پتھروں کو جانتا ہوں، درختوں کو جانتا ہوں جو مجھ پہ درود پڑھتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کائنات کی جو ہے نا وہ اللہ کو پہچانتی ہے، اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ کو جانتی ہے۔ ایک انسان ہی ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ یعنی کائنات کی ہر چیز اللہ کو پہچانتی ہے۔ دیکھیں نا، ہم آسمان کو روزانہ دیکھتے ہیں لیکن کبھی ہم نے غور نہیں کیا یار اتنا بڑا آسمان اللہ نے بنا دیا اور آج تک اس کا کلر فیڈ نہیں ہوا۔ ہم روزانہ روغن کراتے ہیں، ڈسٹیمپر کراتے ہیں، بدل دینے پھر وہ خراب ہو جاتا ہے، لیکن آج تک اس کا کلر فیڈ نہیں ہوا۔ پھر اللہ کہتا ہے میں نے آسمان و زمین کو تھاما ہوا ہے، ہم پانی پیتے ہیں۔ کل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، تم صبح کو اٹھو تمہارا واٹر لیول ہی نیچے جا چکا ہو، کون تمہیں پانی لے کے دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نشانی پہ غور کرنا۔ ایک صحابی رات کو لیٹے ہوئے تھے، ستاروں کو دیکھ رہے تھے اور غور و فکر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے یہ چیزیں بے فائدہ نہیں بنائی، فضول نہیں بنائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا کہ ایک صحابی سے غور و فکر کر رہا تھا، فرمایا
کہ تمہارے اس 70 سال کی عبادت سے افضل ہے یہ غور و فکر ایک گھڑی کا۔ تو ہر چیز کو ہم دیکھتے ہیں تو فوراً سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ یہ ہیں، لیکن جو اس طرح کرتے اللہ کہتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَاتٍ، کتنی نشانیاں ہیں، اکثر لوگ ان سے غافل ہو کے گزر جاتے ہیں۔ دیکھیں نا یہ فصلیں ہم دیکھتے ہیں، چند دن پہلے ایسے رڑا ہوتا ہے، پھر کون اگا دیتا ہے وہ فصلیں؟ وہ گرین چادر پھیلی ہوئی ہے تا حد نظر۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے ساری، اس پہ غور و فکر کرنا۔ پھر فرمایا کہ تم اس چیز سے نہ ڈر ہو گئے ہو، افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کہ اللہ کا عذاب تم پہ ایک دم آ جائے۔ اب دیکھتے نہیں ہم روز ہمارے اوپر یہ عذاب آ رہے ہیں، کبھی زلزلے آ جاتے ہیں۔ 2005 میں کتنا سویر زلزلہ آیا تھا، اور انہی ایسے لمحات میں وہ ساری کی ساری تباہی مچ گئی تھی۔ وہ جو کروڑوں پتی تھے وہ کیا کہتے ہیں ککھ پتی ہو گئے۔ ابھی یہ بارشیں آپ دیکھ لیں، وہ رات کو سوئے ہیں بندے، صبح اٹھے ہیں تو وہ ہر چیز ہی ان کی ختم ہو چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اس چیز سے ڈرو کہ میرا عذاب قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم باس بعض۔ اللہ اس چیز پہ قادر ہے کہ عذاب کو اوپر سے یا نیچے سے برسا دے، یا پھر تمہیں آپس میں لڑا دے۔ آپس میں لڑ پڑنا، آپس میں اختلافات، یہ بھی عذاب ہوتا ہے۔ ہاں وہ اختلافات گھروں میں ہو تو وہ گھر عذاب بن جاتے ہیں، وہ خاندانوں کا ہو خاندان عذاب بن جاتے ہیں، وہ صوبوں کا ہو، زبان والوں کا ہو، فرقہ واریت ہو، جہاں پہ یہ چیزیں آ جاتی ہیں پھر وہ عذاب ہے، وہ سکون سے معاشرہ زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ اس چیز سے نہ ہو جاؤ، اس سے ڈرو۔ پھر اوتات یہم الساعۃ، یا قیامت ایک دم آ جائے۔ فرمایا کہ قیامت پلک جھپکنے سے بھی قریب ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند اب دو ٹکڑے ہو گیا۔ حالانکہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ حضور علیہ السلام سے پہلے ہوا تھا، بلکہ حضور علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا۔ کتنے سال؟ فرمایا قیامت اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اس چیز سے اب جس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے میرا کب وہ ویزا آ جائے، وہ تو ہر وقت اپنا بیگ رکھتا ہے، اپنا بیگ تیار رکھتا ہے، جس کا ویزا اوکے ہو گیا، سارا کچھ اوکے ہو گیا، اب وہ کہتے ہیں جی میرا بس پاسپورٹ آنے والا ہے، میں بس بالکل تیاری ہوں میں۔ تو بالکل ایسے ہی ہمیں اس کا تو پتہ نہیں، اور موت بذات خود ایک قیامت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کی موت آ گئی اس کی قیامت شروع ہو گئی، اس کے اوپر سارے احوال شروع ہو گئے۔ پھر آخری آیت جو ہے وہ فرمایا کل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے میرے نبی آپ ان کو بتا دیں، کیا بتا دیں؟ یہ میرا رستہ ہے۔ کیا رستہ ہے؟ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یہ میرا بھی کام ہے، انا ومن اتبعنی، ومن اتبعنی، یہ میرا بھی کام ہے۔ کیا کام؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کام نہیں ہے، بلکہ آپ کے ہر امتی کا کام ہے۔ ابو بکر صدیق جب مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یا رسول اللہ میرا کیا کام ہے؟ کہا ابو بکر جو میرا کام ہے وہی تمہارا کام ہے۔ اور پھر نکلے ہیں، سارا دن لوگوں میں گشتیں کی ہیں، ملاقاتیں کی ہیں، شام کو 5 بندے لے ہیں، یا رسول اللہ یہ میرے آج کے دن کی کمائی ہے۔ اور وہ 5 کے 5 اشرا مبشرہ میں شامل تھے، وہ جو اشرا مبشرہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بشارت دی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، یہ جو صحابہ تھے، یہ سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، یہ 10 صحابہ ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جنتی ہیں، انہیں کہتے ہیں اشرا مبشرہ۔ تو ان میں سے 5 بندے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد پہ عمل کرتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن گئے، محنت کی، ان کو پیغام سنایا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور ان کو کہا یا رسول اللہ یہ میرے آج کے دن کی کمائی ہے۔ تو یہ کام ہر کلمے والے کا کام ہے۔ یہ میں جب 1990 میں، میری عمر اس وقت 18 سال تھی، میں پہلی دفعہ تبلیغ پہ گیا، وہاں پہ میں نے یہ آیت سنی اور اس کا ترجمہ سنا، کل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، سورہ یوسف کی آیت ہے، آپ اس کا خود بھی ترجمہ پڑھیے گا جا کے، کہ یہ میرا رستہ ہے،
میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یہ میرا کام ہے اور میری اتباع کرنے والوں کا وہ دن ہے۔ اور اس واقعے کو، اس وقوع کو 32 سال ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ میں نے کہا، میں نے سنا، میں نے یہ بات سنی، یہ میں نے آیت سنی، یہ میں نے ترجمہ سنا، پھر میں نے اس نے نیت کی کہ انشاءاللہ یہ میں کام ساری زندگی کروں گا، اور آج 32 سال ہو گئے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ کی توفیق ہے، کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا ان 32 سالوں میں۔ بڑے بڑے حالات آئے ہیں لیکن الحمدللہ کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں آیا جس دن اللہ کا پیغام لوگوں کو نہیں سنایا۔ اور یہ آیت ہر کلمے والے کے لیے ہے، یہ کوئی میرے لیے نہیں ہے یا کسی اور بندے کے لیے نہیں ہے، ہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے کے لیے یہ آیت ہے، جو ریڈر ہے قیامت تک۔ اور اللہ پوچھیں گے قیامت کے دن، اللہ کے رسول آپ نے بڑی مشہور حدیث سب نے سنی ہے، بلغوا عنی ولو آیا، حکم ہے، یہ حکم ہے، تمہیں میری ایک بات بھی آتی ہے نا دوسروں کو بتاؤ، ایک بات بھی آتی ہے۔ اور کیا دعا دی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے، سبحان اللہ۔ آپ سے بڑی دعا کسی کی ہو سکتی ہے کائنات میں؟ کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین ہستی جن کے لیے کائنات تخلیق کی گئی، وہ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ میرے اس امتی کو خوش و خرم رکھ، آباد رکھ اور شاداب رکھ۔ کس کو؟ جو میری بات کو سنتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے۔ اور یقین کریں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم سارے استاد ہیں، اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس علم بھی ہوتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں کہ علم بھی نہیں ہے۔ ہم اپنے یہاں سے طلباء سے شروع چھوٹی چھوٹی حدیثیں یاد کر لیں، آیات یاد کر لیں۔ مثلا میں ایک حدیث ہے چھوٹی سی، میں آپ کو حدیث بتاتا ہوں، آپ سب کو یاد ہو جائے گی۔ آپ علیہ السلام کے حدیث کا مفہوم ہے، جب حدیث مبارکہ بیان کی جائے نا، یہ کہنا چاہیے کہ مفہوم ہے، کیونکہ ایز اٹ از ہم نہیں نا بیان کر سکتے، اس میں کوئی کمی بیشی خدا نہ خواستہ ہو جائے تو پھر بندہ بچت ہو جاتی ہے، تو کہنا چاہیے حدیث کا مفہوم یہ ہے۔ آپ نے فرمایا جو بندہ روزانہ 100 دفعہ کلمہ پڑھتا ہے، قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ جو بندہ روزانہ 100 دفعہ کلمہ پڑھتا ہے، اس کا یعنی پہلا کلمہ، اس کا چہرہ قیامت کے دن 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اب یہ حدیث ہم نے سن لی، ہم روزانہ بتانا شروع کر دیں، انشاءاللہ جتنے لوگ سنیں گے اور عمل کریں گے، ہمیں اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اور ہمارے پاس تو سینکڑوں لوگ ہیں، ان لوگوں کے گھروں میں ہم ساری ایک کلاس کے گھروں میں ہم جانا شروع کریں، ساری زندگی نہیں پہنچ سکتے۔ ہمارے پاس اللہ 50 خاندان پہ 2-3 منٹ بھی کلاس میں ہم لگا لیا کریں۔ پھر ایک اور میں نے اگلے دن ایک لڑکا آیا 10-12 سال بعد ملنے کے لیے، تو ایسے ہی میں نے پوچھا یار نماز پڑھتے ہو؟ ایسے یہی پوچھتے ہیں ہم عام طور پہ لڑکوں سے، تو کہتا ہے سر آپ نے ایک دفعہ حدیث بتائی تھی کلاس میں نماز کے حوالے سے، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے میری نماز مس نہیں ہوئی، وہ دن ہے اور آج کا دن میری نماز مس نہیں ہوئی۔ وہ حدیث آپ کو بھی سنا دیتا ہوں، آپ انشاءاللہ بھی یاد ہو جائے گی۔ آپ علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم ہے جو 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اللہ اس کو 5 انعام دیتے ہیں۔ پہلا انعام، رزق کی تنگی دور کر دی جاتی ہے، رزق کی تنگی دور کر دی جاتی ہے، رزق میں برکت آ جاتی ہے، پہلا انعام یہ دنیا کا ہے۔ اب اگلا مسئلہ آیا، قبر میں ہم سارے جائیں گے، ہم روز اپنے عزیز و اقارب کو قبروں میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں نا، ان کے پاس کیا چھوڑ کے آتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا، اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا جو 5 وقت کا نمازی ہے۔ ایک واقعہ میں نے کتاب میں پڑھا، وہ ایک بندے نے اپنا واقعہ بتایا کہ میری بہن فوت ہو گئی، تو دوران تدفین میرا بٹوا جو تھا نا والٹ، وہ کہیں گر گیا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ ادھر ہی گرا، مجھے پتہ نہیں چلا، اس وقت ظاہر بندے کے ذرا اس کیفیت اور ہوتی ہے، تو اس نے کہا اب دن میں تو جانا مناسب نہیں ہے، چلو رات کو جاؤں گا تو اس میں ضروری چیزیں نکال لوں گا۔ اب رات کو جب میں گیا، میں نے وہ قبر آگے پیچھے کی، تو میں جب وہ تھوڑا سا آگے کھلی نا، تو میں نے دیکھا پوری جو قبر ہے آگ سے بھری ہوئی تھی۔ میں ڈر گیا، فوراً میں نے وہ بند کی، واپس آیا، اپنی ماں کو قصہ بتایا، تو میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ نماز میں سستی کیا کرتی تھی۔ آپ لوگوں نے سب نے پڑھی ہوئی یہ آیت، سورہ مدثر کی آیت ہے، یہ ریلوے اسٹیشن کے اوپر سامنے لکھی ہوئی ہے کہ وہ جنتیوں سے جنتی پوچھیں گے دوزخیوں سے، ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی چیز دوزخ میں لے آئی؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ پہلا جواب، قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کے رسول، ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے
لیکن آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ سنیں نا، سورج مشرق کی برائے مغرب سے نکل آیا، یہ آپ سنیں ایک بندے نے دیکھتا ہوا انگارہ تھیلی پہ رکھا، مان لیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی زبان سے کوئی بات نکلی اور وہ غلط ہو۔ اب آپ فرما رہے ہیں کہ وہ قبر تعدے نظر کھل جائے گی، یہ دوسرا انعام۔ تیسرا انعام، اعمال نامہ قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اعمال نامہ قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اعمال نامہ قیامت کے دن کس ہاتھ میں ملے گا؟ دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اور جس کو دائیں ہاتھ میں ملے، قرآن کہتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، کہ جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل گیا، ایک نعرہ لگائے گا اور وہ نعرہ ہوگا ہاؤ اقرؤ، یہ دیکھو دیکھو میں پاس ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، میں تو دنیا میں ہی خیال کرتا تھا میرا ایک دن حساب کتاب ہوگا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یہ تیسرا انعام اللہ دے رہے ہیں کس کو؟ یہ کس کو؟ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ اور چوتھا انعام کیا ہے؟ پل صراط پہ سے بجلی کی طرح گیا، 1500 سال کا رستہ ہے، اور نمازی کے لیے وہ ایسے بجلی کی طرح، اور 5واں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب وہ کیا لڑکا کہہ رہا تھا، میں نے جب یہ حدیث سنی تو میں نے سوچا یہ تو 5 چیزیں ضروری ہیں، دنیا میں رزق کا مسئلہ ہے، قبر میں عذاب کا مسئلہ ہے، قیامت کے دن اعمال ناموں کی تقسیم کا مسئلہ ہے، پل صراط پہ گزرنے کا مسئلہ ہے، پھر جنت میں جانے کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم تو دنیا کے مسئلوں کو اصل مسئلہ سمجھتے ہیں نا، روٹی پانی کو ہی مسئلہ سمجھتے ہیں، لیکن اصل مسائل وہ ہیں جو شروع ہونے والے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 300 تلواریں انسان کے جسم سے ٹکرائیں بیک وقت، وہ تکلیف کم ہے، اور موت کے وقت روح نکلنے کی تکلیف زیادہ ہے۔ لیکن جو بندہ ہر وضو سے پہلے مسواک کرتا ہے، ہر وضو سے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، مفہوم ہے کہ جو ہر وضو سے پہلے مسواک کرتا ہے، اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں کہ جاؤ میرے بندے کو کلمہ یاد کراؤ۔ اور جس کا اول کلمہ لا الہ الا اللہ، آخری کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں وہ 1000 سال پہ جیے، کوئی حساب کتاب نہیں۔ اور آخری وقت میں کلمہ کس کو نصیب ہوتا ہے؟ جس کی زندگی کلمے کے مطابق گزری ہو۔ تو اس لیے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ یہ میرا کام ہے، اور یقین کریں یہ ہم کام شروع کر دیں گے، اللہ کا پیغام، اللہ کے قرآن کی آیات، یہ پیغام یہ سنانا شروع کر دیں گے، زندگی میں مزہ ہی مزہ ہے، سکون ہی سکون ہے، سکون ہی سکون ہے۔ اور یہ ایک ماحول جب بن جاتا ہے پھر وہ عمل کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ دیکھیں ابھی ایک ماحول بن گیا ہوا ہے، ہم سارے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہاں پہ ماحول بنانے والے چند لوگ ہوتے ہیں لیکن چلنے والے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں ہو جاتے ہیں۔ تو ماحول جب بن جاتا ہے، ماحول کی برکت سے پھر بندے کے لیے، اب دیکھیں نا آپ کے دوست 4-5 نمازی ہیں تو آپ ان کے ساتھ چلے جائیں گے، بندے کا دل نہ بھی کریں یار ہوں سارے پہ جان دیں میں بھی ٹور جاؤں۔ اصل ماحول کو بنانا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ تشریف لائے، جب فتح مکہ ہوئی، اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ ایسا ماحول بنا تھا بیت اللہ کے اندر، کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی سجدے کر رہا ہے، کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اور اس ماحول کو دیکھتے ہوئے ہندہ جیسی عورت، جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کے چبا دیا تھا، اتنی وہ سنگ دل عورت تھی، اور اس کا حامد ابو سفیان جب کبھی کہتا نا مسلمان نہ ہو جائیں، وہ سینے تے چڑھ کے وہ مچھا پھاڑ لیندی سی، آندی سے اچھا تو مسلمان ہوتا نہ لینا، اتنی ڈاڈی بی بی۔ اور جب اس نے وہ ماحول دیکھا نا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، فتح ہوئی ہے، اور جب قومیں فتح حاصل کرتی ہیں تو وہ تو تباہیاں مچا کے رکھ دیتی ہیں، وہ تو قتل عام کرتی ہیں، وہ تو شراب پیتی ہیں، وہ تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے۔ اور یہ کیسے لوگ ہیں، ان کو ہم نے نکالا اور یہ واپس آئے، اور انہوں نے کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی سجدے کر رہا ہے، کوئی دعائیں مانگ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، عاجزی اتنی ہے کہ آپ کا سر مبارک اونٹنی کی گردن سے لگ رہا ہے، اکڑ کے نہیں جا رہے، بلکہ عاجزی ہے، یا اللہ تو نے ہمیں فتح دی ہے، تو نے ہمیں کامیابی دی ہے۔ اب وہ عورت آئی اگلے دن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ کل تک میں آپ سے دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی، لیکن آج میں دنیا میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتی ہوں۔ کل مجھے اسلام سے سب سے زیادہ وہ تھی نفرت، آج مجھے اسلام سے سب سے زیادہ محبت ہے، مجھے کلمہ پڑھائیں۔
کس چیز نے اس کو بدلا؟ ماحول نے۔ ماحول جو ہوتا ہے نا وہ بڑی زبردست چیز ہوتی ہے۔ وہ ایک عرب UAE کے نا آئے یہاں پاکستان میں نا، ان کو وہاں کی فلم انڈسٹری کے ڈائریکٹر تھے کوئی میڈیا وغیرہ کے، وہ یہاں پہ آئے، جو پاکستان فلم انڈسٹری ہے نا اس کو وزٹ کرنے کے لیے، اور یہاں پہ جو اسٹوڈیو وغیرہ ہوتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے اور جو ان کا ہوتی ہیں۔ تو وہ جب لاہور ایئرپورٹ پہ اترے ہیں نا تو آگے وہ ٹیکسی والے سے کہا مرکز بالفلم۔ اب وہ ٹیکسی والے نے سمجھا کہ یہ کہہ رہا ہے مرکز رائیونڈ، کیونکہ ٹیکسی والے اندر سواری آوے باؤ جی، وہ لے گئے ادھر اس کو مرکز میں۔ اب جب مرکز میں دیکھا اسے مولوی ان پریشان ہو گئے تھے نکھے، انہیں کہ شاید کہ اسلامی فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہوگی۔ وہ خیر انہوں نے پاسپورٹ لیا سارا، انہوں نے وہ پھر انہیں اندازہ لایا تھے نہ کوئی کیمرہ ہے نہ کوئی بی ہے، یہ میں تو پھنس گیا۔ اب وہ جب وہ خیر ان کے چلو اب رات رہتے ہیں ادھر، اب رات رہا وہاں پہ بیان سنیں، وہ عربی میں بھی ترجمہ بیانوں کا ہوتا ہے۔ تو وہ جب صبح اس کو سمجھ آ گئی، اس نے کہا میں کہڑے پاسے لگ گیا، میری زندگی کا مقصد، اللہ پاک نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی۔ اتوں ہی اللہ دی ماحول تھا۔ ایک ہمارے ایک دوست ہیں ٹیکسی ڈرائیور ہیں، وہ PC ہوٹل میں، انہوں نے بتایا کہ ایک آسٹریلین سیاح آیا ٹورسٹ، تو میری ڈیوٹی اس کے ساتھ لاگی جتنے ٹورسٹ پوائنٹ تھے لاہور کے ان کو وزٹ کرانا، سارے میں نے پوائنٹس وزٹ کرا دیے۔ میں نے اینڈ پہ کہا سارے ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں دنیا میں سب سے زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں، ہر وقت 80-90 ملکوں کے ٹورسٹ وہاں پہ ہوتے ہیں۔ انہیں کہا وہ کہڑا؟ انہیں کہا رائیونڈ۔ انہیں کہا لے چل میں نے بھی۔ پھر اب جب وہاں پہ گئے، اللہ کی شان کو آسٹریلیا سے لوگ آئے ہوئے تھے، وہ بھی ملاقات ہو گئی۔ وہ بڑا وہ 65 سال اس کی عمر تھی، وہ جو ٹورسٹ تھا آسٹریلین بابا۔ تو اس نے ماحول دیکھا، اس نے کہا مجھے بھی اجازت اگر میں دیں تو میں رات رہ رہا ہوں۔ کہ ساتھ بسم اللہ اسی ترلے کرنے ہیں، تو آپ آنا ہے۔ تو وہ ادھر آ گیا، رات اس نے وہاں پہ اسٹے کیا، صبح کہتا ہے جی مجھے مسلمان کریں۔ جب مسلمان ہوا، عبد العزیز اس کا نام رکھا، تو اس نے اس سے پوچھا کسی نے تجھے سب سے زیادہ کس چیز نے امپریس کیا؟ انہوں نے کہا یہ ماحول میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا، ایک، اور دوسرا جو سینئر سٹیزن ہیں نا ان کی بڑی ادھر عزت ہے، بابیاں کا بڑا ادب ہے۔ تو اس بندے نے پھر وہ مسلمان ہوا، اللہ کی شان، اللہ پاک نے اس کو ایسا، اب وہ سڈنی میں کام کر رہے، اس کے ہاتھ پہ ہزاروں عیسائی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو ماحول میرے دوستوں بنانا اصل ہے۔ اگر ہم اپنے ایک ماحول، نمازوں کا ماحول بن جائے گا، پھر عام بندہ بھی چلنا شروع کر دے۔ اس لیے ہم ان باتوں کو، یہ جو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک فکر ہے، آپ کی طرف کیا تھی؟ آپ کے پاس ایک یہودی لڑکا آ کے بیٹھا کرتا تھا، ایک چاند دن نظر نہیں آیا، 15-20 سال اس کی عمر تھی۔ تو وہ آپ نے پوچھا وہ لڑکا نہیں آ رہا، یا رسول اللہ وہ تو بیمار ہے۔ اس کا گھر تقریباً کتابوں میں لکھا ہوا ہے 3-4 کلومیٹر دور تھا۔ آپ علیہ السلام پتہ لینے چلے گئے تو دیکھا کہ وہ تو آخری وقت میں ہے۔ تو آپ علیہ السلام دیکھیں نبی علیہ السلام کی اپروچ کیا تھی کہ یہ بندہ مر رہا ہے، اگر بغیر کلمے کو مر گیا ہمیشہ کے لیے دوزخ میں چلا جائے گا۔ اب اس کو دعوت دینی شروع کر دی، کہا یا تو مسلمان ہو جا، تو کلمہ پڑھ لے۔ اب اس نے اپنے باپ کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا، اب اس نے بھی، باپ اس کا یہودی تھا، اس نے کہا کہ اب یہ مر تو ویسے ہی رہا ہے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے ابو القاسم کی بات مان لو۔ حضور علیہ السلام کی کنیت تھی ابو القاسم، آپ کے ایک بیٹے جو تھے ان کا نام حضرت قاسم تھا، اس وجہ سے آپ کی کنیت تھی ابو القاسم۔ تو اس نے کلمہ پڑھا، اب جو ہی کلمہ اس نے پڑھا اس کی روح نکل گئی۔ اب آپ علیہ السلام جب واپس تشریف لا رہے تھے، مسجد نبوی میں داخل ہو رہے تھے، آپ چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا، اتنا خوش تھے کہ صحابہ کہنے یا رسول اللہ آپ بڑے خوش ہیں؟ یا آپ نے فرمایا میں کیوں نہ خوش ہوں، میرا ایک امتی دوزخ سے بچ کے جنت میں جانے والا بنے۔ یہ تھی انبیاء کی سوچ۔ آپ ایک اور میں قصہ سناتا ہوں پھر دعا کرتے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے غزوہ احد میں وہ 70 مسلمانوں کی شہادت کا ذریعہ بنے تھے۔ حضور نے 50 بندے مقرر کیے تھے، وہ جگہ انہوں نے چھوڑ دی، ان کا جی فتح ہو گئی ہے، اب ہمارا کام ختم ہو گیا۔ غلط فہمی کی بنیاد پہ وہ ان کا فیصلہ تھا۔ تو اللہ کی شان وہ جگہ چھوڑی، پیچھے سے انہوں نے دیکھا، حملہ کیا، مسلمانوں کے 70 بندے شہید ہو گئے، اور آپ علیہ السلام کی بھی خبر پھیل گئی تھی کہ آپ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ تو آپ کی مشابہ ایک صحابی ان کی شکل تھی، تو وہ افواہ پھیل گئی۔ خیر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ مسلمان ہونے کے لیے آ رہے تھے، اب مدینے میں کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس گھر میں ان کا کوئی رشتہ دار ابو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے قتل نہ کیا اس مارکے میں۔ لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہو کے آ رہے ہیں، سارا مدینہ ان کے استقبال کے لیے کھڑا تھا۔ یہ ہوتی ہے نبوی فکر، ورنہ بندہ آتا ہے یہ نہ ساڑا بندہ مارے اسی نہیں بخشنا۔
یعنی حضور علیہ السلام کی فکر اور تڑپ اتنی غالب تھی کہ سارے جذبات ان کے نیچے تھے، حضور والی محبت، حضور والا تعلق سب سے اوپر تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بیٹا ایک دفعہ کہتا ہے ابا جی ایک دفعہ جنگ میں بدر میں بالکل میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، میں پھر کہا ابا جی نے چلو چھاڑ دیا۔ ان کا بیٹا اگر تو میری تھون تھلے آ جاندہ نا تو میں تے نہیں سی چھڑنا، کیونکہ اس وقت میری اور تیری لڑائی باپ بیٹے کی لڑائی نہیں تھی، کفر اور اسلام کی لڑائی تھی، تو میرے نبی کا دشمن تھا، میں تجھے تیری تلوار سے تیری گردن اتار دیتا۔ تو اس لیے یہ سوچ اور یہ اپروچ بنانا، لعلہ کو باہ نفس کا اللہ یکون مومنین، ایک آیت ہے، اس طرح کی کم از کم 6-7 آیات ہیں قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ کیا آپ ان کی خاطر اپنی جان دے دیں گے، اپنے آپ کو یعنی اپنی جان دے دیں۔ اتنا تڑپ تھا، اتنا غم تھا امت کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے قرآن کی، اپنے دین کی انڈرسٹینڈنگ بھی دے، اس کی سمجھ بھی دے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تڑپ تھی، جو درد تھی، اس کا کو عشرِ شیر، کو کروڑواں، کو اربواں، کو خربواں حصہ ہمیں مل جائے، اور پھر ہم اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے نہ گزاریں بلکہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تابع داری میں گزاریں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اے اللہ ہمیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی محبت اور اتباع نصیب فرما، ہمیں خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے والا بنا دے، ہمیں اپنے دین کا علم اور عمل کی طاقت نصیب فرما، ہر آن ہر لحظہ اپنا ذکر، اپنا دھیان اور اپنی توجہ نصیب فرما، ہر کام محض اپنی رضا کے لیے کرنے والا بنا، اپنے بھائیوں کے کام آنے والا بنا، پوری امت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام والے مبارک فکر کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہم جس مقصد کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں جلد سے جلد اس مقصد میں کامیاب فرما، اور ہماری مشکلات کو آسانیوں سے بدل دے، ہماری تکلیفوں کو سہولتوں سے بدل دے، اور اے اللہ ہمارے جو بھائی اس وقت مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، سیلاب کی حالت میں ہے اور مختلف پریشانیوں میں، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو، ان کے مصائب کو دور فرمائے۔ اے اللہ ہمارے جن گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ حالات آ رہے ہیں، ہم ان گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ساری امت کی طرف سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمارے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما، ہمارے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلق محمد و علی آلہ۔